الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بارے میں کلام چل رہا ہے، اور ابھی جو ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، سیریس بیمار ہو گیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے جا کر بیٹھ گئے، اور آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا تائید حاصل کرنے کے لیے، اجازت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے والد نے کہا کہ ابو القاسم، یہ سرکار کی کنیت ہے، ان کا کہنا مان لو۔ تو اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو اس میں ہم کلام کر رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ کہ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، نمبر دو صحیح مصلحت کی بنا پر کسی غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی ہم جا سکتے ہیں، اور صحیح مصلحتیں میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، عیادت کریں یا ویسی آپ ملاقات کریں، تو اگر اصلاح کی کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ اچھائی کی طرف آ سکتا ہے، تو اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرض منصبی تھا کہ آپ جیسے ہی کوئی برائی دیکھیں حکمت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کریں، اور نبی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، یہی ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس کا مکلف بنایا، لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل دے، اور زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہاتھ سے بدلنے کا مطلب ہے ہاتھ سے روکنا۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو روکیں، ہاتھ سے روکیں، سختی سے روکیں، طاقت سے روکیں۔ جیسے حاکم وغیرہ ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ طاقت سے روک سکتی ہے برائی کو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے روکیں، جیسے علماء وغیرہ تلقین کرتے ہیں، یا ہم آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اور یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، سامنے والا طاقتور ہے تو کم از کم اس کے برے عمل کو دل میں تو برا جانے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو جب یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی تو اب چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم تلقین کریں گے تو یہ اس گناہ کو یا غلط چیز کو چھوڑ کر اصلاح کی طرف آ جائے گا، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، کوئی بھی مصلحت نہیں ہوتی لیکن اچھائی کی بات کہنا اور برائی سے روکنا ترک کر دیتے، چھوڑو یار کون کرے، یہ شرم آتی ہے، جھجک ہوتی ہے، یا مطلب انٹرنل ریزسٹنس ہوتی ہے، کچھ کہہ نہیں پاتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یاد رکھیں اس میں گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فتاوی عالمگیری کا واضح مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ سامنے والا ہماری تلقین سے برائی کو چھوڑ دے گا تو ہم پر واجب ہے کہ اس کو اس برائی سے منع کریں۔ اب اگر ہم خاموش رہیں گے اور منع نہیں کریں گے تو چاہے دل میں برا جانتے رہیں آپ، زبان سے کہنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اس کو روکنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے اب والدین ہیں، بچہ چھوٹا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو والدین پہ تو واجب ہے کہ سختی کریں، اس کو سختی سے روکیں، اور اگر بڑا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے جیسے، تو مار پیٹ مناسب نہیں ہوتی تو کم از کم زبان سے کہیں۔ اب یہ نہیں کہ چھوڑو جی کون کہے، رہنے دو، ایسا نہیں، گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح دوست احباب کے سلسلے میں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، آپ نے فوراً اس کو اسلام کی دعوت دی، آخری وقت تھا تو یہ مناسب تھا کہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ تو اس سے میرے وہ ذرا بھائی بہن درس حاصل کریں کہ جن کے بہت ہی کلوز فرینڈز ہوتے ہیں، بعض اوقات باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، عرصہ دراز تک ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے، انہیں اسلام کو سمجھنے کا موقع فراہم نہیں کرتے، کوئی کتاب ایسی ان کو نہیں دیتے جس میں اسلام کا انٹروڈکشن ہو، اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل لکھی ہو، نہیں، بس کیونکہ ہم نے دنیا کے لیے محبت کرنی ہے، دنیا کے لیے دوستیاں قائم کرنی ہے، وقت گزاری کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے پھر بعض اوقات جدائی ہو جاتی ہے،
یا مطلب کوئی مر جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت وہ شخص آپ کو پکڑ لے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہ میں اس کے ساتھ تھا، میں غیر مسلم تھا، اللہ تعالیٰ یہ مسلمان تھا، اگر یہ مجھے دعوت دین دیتا تو شاید میں اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو تعلق آپ قائم کر رہے ہیں اس میں جو شرعی تقاضا تھا اسے پورا نہ کرنے کی بنا پر کیا نقصان ہوا۔ اسی طریقے سے بہت سے ہمارے دوست مسلمان ہوتے ہیں، ہم انہیں برائی سے روک سکتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ رک جائیں گے، لیکن کون تلقین کرے؟ یہ غلط ہے۔ اسی طرح میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، وہ مشائخ عظام پیر حضرات کہ جن کے بہت سارے مریدین ہوتے ہیں، اور پیر کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے، پیر کو مرشد کہا جاتا ہے عربک میں، اور مرشد کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، راستہ دکھانے والا۔ لوگ کسی پیر کی بیعت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اب یہ ہماری اصلاح کریں، ظاہری اصلاح، باطنی اصلاح، ہمیں اللہ کے قریب کریں، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کریں، جہنم کا راستہ تنگ کر دیں ہمارے لیے، اور ہمیں کامل بنا دیں۔ تو اس لیے لوگ بیچارے عوام ہمارے پاس آتے ہیں، اور بہت سے ایسے حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بالکل نہیں کرتے اپنے مریدین کو۔ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے بس، اور کوئی نعت خوانی ہو گئی، کوئی قوالی وغیرہ ہوگی، اس کے بعد جاؤ۔ تو وہی جو آپ کا فرض تھا کہ ان کو تلقین کرنا، ان کو نصیحت کرنا، کیونکہ پیر کا ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے، اور مرید اپنے پیر کا کہنا مانتے ہیں، نہ بھی مانے تو کم از کم یہ تو ہے کوئی ناراض ہو کے اٹھ کے تو نہیں چلا جائے گا۔ اگر آپ اپنے مریدین کو احسن انداز سے کہیں کہ بھئی میں سب کو تلقین کرتا ہوں 5 وقت نماز پڑھا کریں، با جماعت نماز پڑھیں، کوئی صحیح عذر نہ ہو تو پھر جماعت ترک نہ کریں، صحیح عذر ہے تو چلیں جماعت سے نہیں، لیکن گھر میں تو آپ پڑھا کریں، اور جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، یہ تلقین ہونی چاہیے، اور اس میں تسلسل ہونا چاہیے تاکہ مریدین کی روحانی ترقی ہو۔ لیکن بہت سے حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ مسند پہ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اصلاح کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، اصلاح کرنی کیسے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر اس پہ توجہ ہی نہیں ہوتی، بس مریدین سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، مریدین کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ یہ غلط رویہ، غلط طریقہ ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے پیر عظام کو میدان محشر میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ان کے متبعین یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا رب کریم، ہم نے ان سے بیعت کی تھی اور انہوں نے ہمارے لیے نصیحت کا کوئی سامان نہیں کیا۔ یا تو پیر صاحب یوں کریں کہ چلو اپنے بیانات ریکارڈ کریں، ٹھیک ہے نا، اور مسائل وغیرہ ریکارڈ کر کے وہ اپنے مریدین کو کہیں بھئی سنو، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تبلیغ دین کا، یا سامنے کوئی اجتماعی طور پہ بٹھا کے سمجھا لیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ چلیں اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم یہ تو کریں کہ اپنے مریدین کو کہیں کہ فلاں کا بیان سنا کرو، فلاں عالم کی صحبت میں بیٹھ کے مسائل سیکھو، فلاں اجتماع میں چلے جایا کرو اور وہاں بیٹھ کر اپنی روحانی ترقی کا سامان کرو۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ بھئی ایک پیر تلقین کر رہا ہے کہ آپ کتاب پڑھیں، یا ایک عالم کے پاس جائیں، کسی اجتماع میں جائیں اور کسی اچھی صحبت میں بیٹھیں، پھر بھی وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے۔ لیکن اگر پیر صاحب کو خوف ہو میں کسی کے پاس بھیجوں گا انہی کا ہو جائے گا، اس لیے روک کر رکھو، اچھا پھر کوئی نصیحت کر نہیں رہے، عمل کی ترغیب نہیں دے رہے، بس میرے ساتھ وابستہ رہو، میرے پاس آیا کرو، کسی اور کے پاس نہ جایا کرو، اور تھوڑا بہت آستانے پہ پیسہ وغیرہ دیتے رہا کرو، پھر زندہ باد جو مرضی چاہے کرو۔ کیا اس لیے کوئی پیری مریدی کی جاتی ہے؟ تو اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آخرت میں شدید قابل گرفت ہوں گے۔ ایسی ٹیچرز کا کام ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کی اصلاح کی کوشش کرنا، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یہ سوچنا کہ جی یہ کہاں بچے ہماری بات مانیں گے، چھوڑو، یہ تو آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں۔ استاد، ٹیچر کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اور ٹیچر اپنی عزت خود بناتا ہے یا خود بگاڑتا ہے۔ اگر آپ ہنسی مذاق ٹھٹے کریں گے اور مطلب یہ کہ تلقین نہیں کریں گے، ان کے ساتھ مل جائیں گے، تو پھر یقینی سی بات ہے وہ آپ کی نصیحت قبول نہیں کریں گے۔ استاد کو اپنے شاگردوں سے بہت کلوز بھی ہونا چاہیے اور ایک فاصلہ بھی رکھنا چاہیے۔ فاصلہ اس لیے تاکہ ادب قائم رہے، روب قائم رہے، اور کلوز اس لیے تاکہ آپ کے شاگرد اپنی پرابلمز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ ان کو اچھا مشورہ دے سکیں، انہیں گمراہی سے بچا سکیں، انہیں تباہ ہونے سے بچا سکیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، اس طرح بیلنس قائم کر کے۔ لیکن استاد کا کام ہے، ٹیچر کا کام کہ وہ تلقین کرے۔ اب ٹیچرز نہیں کریں، اپنی رسمی طور پہ پڑھا کے نکل جائیں، تو ان کے لیے بھی آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ ہو سکتا ہے۔
اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، وہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریفیں ہیں، اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ ایک بڑا پیارا ادب سرکار نے بتایا ہے۔ بظاہر فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ تشریف لے گئے ہیں، آپ نے دعوت دین دی ہے، آپ نے اسے اسلام کی طرف مائل کیا، تو کہنا تو یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنم کی آگ سے بچایا، لیکن ادب احترام یہ ہے کہ اچھے ہر کام کی نسبت فاعل حقیقی کی طرف کی جائے کہ میرا رب کا ہی سارا کمال ہے، رب کریم نے ہی تو اس نوجوان کو توفیق دی، اس بچے کو، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتا۔ جیسے ابو جہل کو بھی تو دیکھ لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تلقین کی، کتنی اچھی نصیحتیں، کتنے معجزات اس کو دکھائے ہیں، لیکن وہ بدبخت کا بدبخت رہا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ توفیق باری تعالیٰ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل کمال میرے رب کا ہے۔ تو یہی ہمارے سرکار نے ایک ادب سکھایا ہے کہ آپ اگر اچھا کام آپ سے ہو جاتا ہے اسے اللہ کی طرف منسوب کریں، یہ ادب اور احترام ہے۔ اگرچہ مجازن ہم مخلوق کی طرف بھی کر سکتے ہیں، بھئی آپ نے ہمیں علم سکھایا، آپ نے ہمیں جہنم کے راستے سے بچایا، ہم اس طرح مختلف لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فاعل حقیقی کی طرف توجہ رکھنا انسان کو عجب و خود پسندی سے بچاتا ہے اور صحیح راستہ، صحیح قرینہ فراہم کرتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی اچھا کام ہو جائے، مثلا آپ نے 5 وقت نماز پڑھی، اب یہ نہیں کہ دیکھو ماشاءاللہ میں نے 5 وقت نماز پڑھی، کہہ سکتے ہیں آپ، اگر تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، عجب و خود پسندی نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن کتنا بہتر ہے کہ آپ یوں کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ میری ہمت کہاں تھی کہ میں 5 وقت نماز پڑھ سکتا۔ اگر کوئی ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچ رہا ہے تو یہ کہنا فخراً کہ ہم تو بھائی کوئی گناہ نہیں کرتے، آج تک مجھ سے شیطان گناہ نہیں کروا سکا ہے، میں تمام گناہوں سے بچتا ہوں، یہ میں کرنے سے بہت بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہماری کہاں بساط تھی، کہاں ہمت تھی کہ ہم کسی گناہ سے بچ سکتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہم کہتے ہیں، لا حول نہیں ہے کوئی طاقت، ولا قوت اور نہ کوئی قوت، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بلند و بالا ہے، عظیم ہے۔ تو اس کی شرح ہے یہ کہ ہم میں نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، جو بلند و بالا ہے، عظیم ہے۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اسی لیے ایک بہترین وظیفہ ہے کہ اس میں ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اور تمام تر کمال کی نسبت اپنے رب کی طرف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے بھی اور جو ہماری بہنیں ہمیں سماعت فرما رہی ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ مجازن عام لوگوں کی طرف یا آپ اپنی طرف بھی اچھائی کی نسبت کر سکتے ہیں۔ ہم نے غریب کی شادی کروائی، ہم نے غریب کو پیسے دیے، ہم نے فلاں ادارے کے اندر دین کے لیے پیسہ دیا، فلاں مطلب ویلفیئر کے اندر پیسہ دیا، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یوں کہیں تو نور علی نور ہے اور بہت ساری خرابیوں سے انسان بچتا ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی تو کسی کی شادی ہوئی، اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے فلاں ویلفیئر میں پیسے دے دیے، یوں تو اللہ کی طرف منسوب کرنا بہت ہی اچھا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ اب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے، یعنی مریض کے درد والے حصے پر، یہاں وضاحت نہیں لیکن دوسری جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ یعنی سیدھا دست مبارکہ جو ہے وہ مریض کے درد والے حصے میں پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، تکلیف کو دور فرما دے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری ہی شفا ہے، تو ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے، یعنی مکمل ختم کر دے۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو پہلی بات تو اس سے یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا شفا کے لیے بہت اچھی دعا ہے، یہ اگر ہو سکے تو آپ کہیں سے حاصل کر لیں۔ اللہم رب الناس اذہب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک،
شفاءً لا یغادر سقما۔ یہ مطلب اب یہ ایسے تو آپ کو یاد ہوگی نہیں، اگر کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو وہ بار بار سن کے اس کو نوٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ دعا بہت اچھی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی جو درد والا حصہ ہے، کہ کہیں درد ہے جسم میں، اس پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ درد کس مقام پر ہے اور مریض کون ہے، اس میں ضرور آپ کو ہمیں سب کو احتیاط کرنی ہوگی کہ بعض جسم کے ایسے حصے ہوتے ہیں جن کو ٹچ کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس پہ احتیاط کرنی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پہ کوئی خاتون مریضہ ہیں تو نامحرم تو اس کو نہیں چھو سکتا، اسی طرح اگر کوئی عورت عیادت کے لیے گئی ہے، کوئی مرد بیمار ہیں تو عورت کے لیے مناسب نہیں کہ ان کو چھوئیں۔ تو پھر یہ ہے کم از کم یہ دعا پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں پانی پہ دم کر کے پلا دیں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اب لیکن جیسے اگر مرد ہے، مرد کی عیادت کے لیے گیا، سر میں درد ہے، اب آپ سیدھا ہاتھ یہاں پر رکھ کر اگر یہ دعا پڑھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ تابعی ہیں ثابت، کہ کیا میں تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دم نہ کروں؟ اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ بعض حضرات نادانی میں دم وغیرہ کرنے کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، کہ جیسے ہم کوئی سورت پڑھ کر پھونک مارتے ہیں، اس کو دم کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دم کرنا معاذ اللہ غلط ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا کہ یہ آپ دم وغیرہ کر رہے ہیں؟ تو یہ غلط رویہ ہے۔ یہ وہی کہے گا کہ جس کو احادیث پر اطلاع نہیں ہے، جو احادیث جانتے ہیں وہ کبھی بھی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کے جاہل آدمی کا پھر کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے دم کیا ہے مریضوں پر، وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔